کی میلاد کون مناتا ہے؟ مسلمان مناتا ہے۔ آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آقا علیہ السلام کے پیدائش کے وقت مومن و مسلمان کی تعداد کتنی تھی جو اعتراض کر رہا ہے وہ بتائے۔ باقی خوشی کی بات ہے تو میں انشاءاللہ حوالے کے ساتھ عرض کروں گا کہ جو اس وقت مومن تھے انہوں نے نبی کی آمد پر خوشی منائی، انہوں نے خوشی منائی۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں، ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی ابو طالب نے مجھ سے کہا، اس نے کہا ابو طالب نے کہا جو علی کے باپ ہیں، حضرت ابو طالب کے تعلق سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے فرمایا کہ جب مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے دوشنبہ کے صبح ہو گئے تو حضرت عبد المطلب جو سرکار کے دادا تھے اور ابو طالب کے والد ہیں میرے آقا علیہ السلام کے بابا جان تھے، انہوں نے کیا کیا، کئی سو اونٹ ذبح کیے، کئی بکرے ذبح فرمائے اور اس کا گوشت مکہ والوں کو کھلایا، کھانا کھلایا، اور فرماتے ہیں کہ پھر گوشتوں کو اٹھایا اور پہاڑوں پر لے جا کر کے رکھ دیا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے فرمایا اے پرندوں آؤ، اے چرندوں آؤ، اے پرندوں آؤ، میرے گھر محمد پیدا ہوئے ہیں، ان کی پیدائش کی خوشی میں لوگوں کو سب کے لیے اجازت۔ یہ خوشی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب آج ہم اگر دیکھ بنوا دیں، ہم اگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد مصطفیٰ کے موقع پر مبارک موقع پر اگر زردہ بنوا دیں، پیسہ آپ لوگ لگائیں، اس میں مٹریل آپ ڈالیں، میوہ آپ ڈالیں، فروٹ آپ ڈالیں، اچھا سے اچھا آپ بناؤ، مروڑ کسی کے پیٹ میں کیوں ہو بھائی؟ کیوں ایسا ہو؟ میرے آقا کی میلاد پر کیوں تکلیف؟ ایک بات اور میں عرض کر دوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر صرف دو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ پوری آپ زندگی پاک مصطفیٰ کی پڑھ ڈالیں، آمد رسول کے تعلق سے پڑھ ڈالیں، تو شخصوں کا ذکر آتا ہے کہ نبی کی آمد پر انہیں تکلیف ہوئی۔ وہ کون ہے؟ ایک یہ ہے کہ مکہ کے پہاڑیوں میں دیکھا گیا، شیاطینوں نے دیکھا کہ اس کا دادا سردار ابلیس جسے کہا جاتا ہے اپنے سر کو پہاڑوں میں مار رہا تھا اور پہاڑیں مار مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہائے افسوس کیا ہوگا، ہائے افسوس کیا ہوگا۔ اس کے چیلوں نے کہا کیا ہوا سردار جی؟ کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، اب ہمارا نہیں چلے گا، اب اللہ کے فرشتے آگ کا لنگارا لے کر کے ہمارے پیچھے پڑیں گے، آج سے ہم پر بندشیں ہو گئی، آج سے زنجیروں میں ہم جکڑے جائیں گے۔ ہائے افسوس کیا ہو گیا۔ ایک تو ابلیس کی ذات ہے اور دوسری بات یہ ہے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ مکہ میں ان دنوں ایک یہودی تجارت کے لیے آیا تھا اور جب اس نے دیکھا کسی ستارے کو تو اس نے کہا اے لوگوں یہ بتاؤ آج مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کسی طرح لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا بہت گھر میں پیدا ہوئے ہیں بچے، سارے بچوں کو دیکھتا جا رہا ہے، جماملہ کلیار کو دیکھتا ہے، تو ان کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا، اس کے بعد شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا تو حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ وہ چیخ پڑا اور چیخ کر کے زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہا ہائے افسوس بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی، اب بنی اسرائیل کا کیا ہوگا؟ مجھے بڑی افسوس ہے، ہائے افسوس کیا کرے، محمد تو قریش میں پیدا ہو گئے۔ پتا چلا نبی کے پیدائش پر دو لوگوں کو جو تکلیف ہوئی ہے، اب تو آقا کی آمد پر، آقا کی میلاد پر جنہیں چڑ ہو، جنہیں تکلیف ہو، وہ اپنے آپ کو ان جماعتوں سے شمار کرے، ایمان والوں کی جماعت سے ان کا کوئی شمار نہیں۔ اس لیے مسلمانوں آپ آقا کی میلاد مناتے رہے، خدا کی قسم اسی میں عافیت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے رہو گے، آقا کی یاد دل میں تازہ رہے گی۔
ورنہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آ جائے گا ایمانی چور اور آپ کا ایمان لے کر لوگوں کو فضول خرچی لگتی ہے کہ یہ فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں بتاؤ آقا کی میلاد پر خرچ کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ نہ خرچ کرو؟ مسلمانوں میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے آقا پر جتنا ہی دل لگاؤ گے اللہ اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ اپنے آقا کی سچی محبت سینے میں بساؤ۔ میرے سرکار کی میلاد تو اس وقت پڑھی جا رہی تھی۔ اچھا میلاد کا معنی مجھے بتایا جملے میں، آپ بھی سمجھ گئے کہ میلاد کہتے ہیں نبی کے آمد، نبی کی پیدائش کو بیان کرتے ہیں۔ نبی کے معجزے کو کوئی بیان کر رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا چاند کو حصوں میں بٹ گیا، یہ نبی کی میلاد۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ سورج آقا کے اشارے سے پلٹ آیا، یہ نبی کی میلاد ہے۔ سرکار کی عظمت کوئی بیان کر رہا ہے، میرے نبی کی شان یہ ہے، یہ نبی کی میلاد ہے۔ اسی کو نبی کی میلاد کہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے نبی کی میلاد میں بتاؤ؟ یہ کچھ ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے خطبہ ہے، شورا ہے، کسی نے نظم کے دنیا میں آ کر آپ کو شعر نہ پڑھ کر کے آپ کو نبی کی میلاد، کوئی تقریر کر کے نبی کی عظمت بیان کر کے سنا رہا ہے، یہی نبی کی میلاد ہے۔ تو آپ ان سے پوچھو نبی کی میلاد کہتے کس کو ہے، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نبی کی میلاد کس کو کہتے ہیں۔ آقا کی میلاد اس وقت سے ہو رہی ہے جب کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا، نہ یہ زمین تھی، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھے، نہ ستارے تھے، نہ چاند تھا، کچھ نہیں تھا۔ نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہے اور نبی کی میلاد انشاءاللہ صبح قیامت تک پڑھی جائے گی، اور نبی کی میلاد انشاءاللہ حشر کے میدان میں آقا کی میلاد پڑھی جائے گی، اور بلیوں آخرین آقا کی شان بیان۔ یہی نبی کی میلاد، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ میں عرض کروں پیارے، آقا کی آمد کا چرچا دیکھو، قرآن عظیم میں اللہ نے جنہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو اس آنے والے نبی کی، اس رسول امی کی غلامی کریں گے جس کو توریت میں لکھا ہوا پائیں گے، انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، انہی کے لیے بھلائی ہے۔ وہ کون نبی ہے جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر زبور میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر صحیفوں میں ہے، جس کا ذکر کائنات کے ذروں ذروں میں ہے۔ وہ کون نبی ہے؟ وہ ہمارا آپ کا آقا ہے، وہ ہمارے آپ کے سرکار ہیں، ان کا ذکر ذروں ذروں میں ہے، ان کا ذکر جہاں تلاشو وہی ہے۔ زمین پر جس گلی میں چلے جاؤ الحمدللہ، یہ فقیر قادری اتنی ہی عمر میں ہندوستان کا کوئی ایسا صوبہ نہیں جہاں میں تقریر کرنے گیا ہو، مگر خدا کی قسم اب میں نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں بھی چلے جاؤ، اڑیسہ جاؤ، بنگال جاؤ، کہیں بھی جاؤ، بہار جاؤ، مہاراشٹر جاؤ، دلی جاؤ، ہریانہ جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں جاؤ، کسی گاؤں میں چلے جاؤ، وہ کچھ نہ جانتے ہو مگر نبی کا نام آ جاتا ہے تو وہ مچل جاتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں۔ پتا چلا یہ زمین پر ہے، عرش آدم پر نبی کا چرچا ہے۔ میرے روزہ اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ، عرش پہ تاج ذات فرش پہ اور کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یا رسول اللہ ہر جگہ آپ کا چرچا ہے، اور کیوں نہ ہو جہاں پر خدا کی خدائی ہے وہاں پر مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ سنیے حضرت عبداللہ سرکار کے والد گرامی، میں اختصاراً اجمالی طور پر آقا کی پیدائش بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آقا کی میلاد پڑھتے جاؤ، جو مطالعہ کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھ دی ہیں قسم خدا کے اوپر پڑھیے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ سنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے والد گرامی، آپ کا خود بیان ہے
آپ کے پیشانی میں جب نور محمدی جلوہ کر ہوا تو آپ کے حسن کا عالم یہ ہوا کہ فرماتے ہیں مکہ شریف کے گلیوں میں جب حضرت عبداللہ گزرتے تھے تو عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہوتی تھی چھوڑ دیتی تھی، عبداللہ کو دیکھنے لگی اور عبداللہ کو دیکھتے ہوئے کہتی اے کاش میری شادی عبداللہ سے ہوئی ہوتی، اے کاش یہ میرے شوہر ہوتے، اے کاش ان سے میرا نکاح ہوا ہوتا، اتنے حسین عبداللہ ہیں، اتنی خوبصورت عبداللہ ہیں۔ اس کا عالم یہ تھا کہ آپ نگاہ اونچی کیے ہوئے چلے جاتے، کسی کو کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتا تھا تو آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کہتے ہیں کہ جب میں درختوں کے قریب سے گزرتا تھا تو درخت مجھ پر سایہ کر لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پرند میرے سامنے جب آتے میں دیکھتا کوئی پرندہ بیٹھا ہے تو وہ سر کو جھکا لیتا تھا، میں یہ دیکھ کر کے حیران رہتا تھا آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اللہ اللہ اے مسلمانوں یہ نبی کی شان ہے، میرے آقا کی عظمت کا کیا پوچھنا۔ اے محمد رضا آپ بتاؤ نبی کی شان کیا ہے؟ تو مچل گئے عرض کرتے ہیں کہ اپنے مولا کی ہے بس شان جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں عطا سے تسلیم اور پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیر سجدے گرا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے دادا کے ساتھ جا رہا تھا، میرے دادا یعنی میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا، یعنی عبد المطلب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ ان دنوں فاطمہ شامیہ جو ملک شام کی ملکہ تھی وہ آئی ہوئی تھی طواف کعبہ کرنے۔ اس نے جب عبداللہ کو دیکھا تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا اس نوجوان کو بلا لاؤ، اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت عبداللہ کو بلایا گیا، آپ نگاہیں نیچے کیے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا اے عبداللہ، نوجوان قریش خاندان سے ہو، کہا اے عبداللہ اگر اسی وقت میرے ساتھ کمرے میں چلو اور میرے ساتھ میری خواہش پوری کر دو تو جتنا ہمارے دولت کہو گے اتنا میں تمہیں دوں گی، میں ملک شام کی ملکہ ہوں، مگر اسی وقت میرے ساتھ کمرے میں چلو، اسی وقت تخلیہ اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے برائی کی طرف بلاتی ہے تو اللہ کی پناہ، اور اگر نیک نیت سے بلا رہی ہے تو میں سفر پر ہوں، واپس آنے دے، اپنے باپ سے اجازت لے کر نکاح کر لوں گا۔ اے مسلمانوں یہیں پر ایک نقطہ ایک بات واضح کرتا چلوں، یہ عبداللہ سرکار کے والد گرامی ہیں، فرماتے ہیں کہ تو بھلے ملک شام کی ملکہ بادشاہ ہے، بھلے تو وہاں کی حاکمہ ہے، مگر سن بغیر اپنے باپ کے اجازت کے میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اے نوجوانوں ذرا اپنے گریبان میں جھانکو اور غور کرو، آج ماحول کیا چل رہا ہے۔ ماں باپ اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو بیٹا انکار کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، وہاں نکاح کرو گا چاہے وہ کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو۔ ارے لڑکوں میں یہ برائیاں تھی ہی، آج بچیوں کا عالم بھی اسی طرح ہو گیا ہے، اقتدار کا ماحول ہے، بے حیائیوں کا ماحول ہے، برائیوں کا دور ہو رہا ہے۔ اے لوگوں، اے سیرت النبی کا جلسہ کرنے والے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو تاکہ ہمارے گھروں میں اچھا دستور پیدا ہو، نیک بچے ہوں، اچھی زندگی گزارو۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ نے یہ کہا، فاطمہ شامیہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ چلے گئے۔ جو 3 دن کے بعد لوٹے، فاطمہ شامیہ کے پاس آئے، فرمایا میں نے اپنے باپ سے اجازت لے لی ہے، اب مجھ سے تو نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس نے عبداللہ کا چہرہ دیکھا اور اس نے بعد نگاہ پھیر لی۔ اس نے کہا عبداللہ تمہیں کعبہ کے رب کا واسطہ ہے، یہ بتاؤ تمہارا کہاں سے رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے باپ کے ساتھ
چلا گیا تھا، میرے والد نے وہاں کی بیٹی آمنہ سے میرا نکاح کر دیا، ان کے ساتھ میں 3 شب روز گزار کر کے آیا ہوا۔ فاطمہ شامیہ رونے لگی اور کہا عبداللہ میں بدکار عورت رہی ہوں، میں تمہارے پیشانی میں نور محمدی دیکھ رہی تھی، میں نے اگلی کتابوں میں پڑھا تھا، تورات و انجیل میں نشانی پڑھی تھی، میں نے وہ نور تمہارے پیشانی میں دیکھا، میں چاہتی تھی کہ نبی کی ماں بننے کا مجھے شرف مل جائے، آقا کی والدہ بننے کا مجھے شرف مل جائے، مگر آمینہ تجھے مبارک ہو، آمینہ تجھے مبارک ہو، آمینہ تجھے مبارک ہو۔ ابھی سرکار اپنے والد کے پیشانی میں ان کا نور ہے، نبی کی میلاد پڑھ رہی ہے فاطمہ شامیہ، نبی کی آمد کا ذکر کر رہی ہے، یہ تو نبی کا میلاد ہے۔ اللہ اللہ، اور آگے بڑھو۔ حضرت عبدالمطلب کہ میں حکیم کعبہ میں تھا، بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی اور میں نے ایک خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک درخت اگا ہے اور وہ درخت چمکیلا ہے، روشن ہے، آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے وہ آسمان پر پہنچ گیا اور اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئی ہے، پوری دنیا میں اس سے روشنی پھیل گئی ہے۔ حضرت عبدالمطلب جب یہ خواب دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو اس کی شاخیں پکڑے ہوئے ہیں اور مچل رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ہتھیار لے کر اس کو کاٹنا چاہتے ہیں، مگر نورانی شکل والے آتے ہیں اور آ کر کے ان کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ جب خواب آپ نے دیکھا تو آپ حیرت زدہ ہو گئے، ایک چادر سر پہ ڈالی۔ ان دنوں مکہ میں ایک عورت تھی کاہنہ جو خوابوں کے تعبیر سناتی تھی، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس نے کہا اے سردار قریش آپ کا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح کے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس عورت نے کہا اے عبدالمطلب اگر واقعی آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کے گھر میں کوئی عورت ہے جو حمل سے ہے تو قریب آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا کا مالک ہوگا، پوری دنیا میں اس کے نام کا کلمہ پڑھا جائے گا، کائنات میں اس کا چرچا ہوگا، شہرتیں ملے گی، اس کے ماننے والے ہوں گے، اس کی ذات سے روشنی پھیل جائے گی، لوگ پھر سے اجالے میں آ جائیں گے، لوگوں کو ہدایت حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر پیارے، اور جو وہ شاخیں پکڑ کے لکھتے ہیں وہ ان کے صحابہ غلام ہوں گے، اور جو اسے کاٹنا چاہ رہے ہیں وہ کفار و مشرکین ہوں گے، مگر اس کا وہ کچھ بگاڑ نہ پائیں گے۔ اللہ ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرتا رہے گا، اللہ ان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ یہ جب کاہنہ عورت نے کہا تو عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں مچلنے لگا، میرے گھر ایسا بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ اللہ، آگے بڑھو۔ اجمالی طور پر عرض کر دو پیارے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب کر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت آمنہ خاتون کا خود بیان سنو جو سرکار کی والدہ ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ میں جب پہلے مہینے میں گزری، یعنی آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والدہ کے شکلہ دہر میں جلوہ فکر ہوئے تو حضرت آمنہ کہتی ہے جب پہلا مہینہ گزرا تو میرے سامنے دراز قامت لمبے قد کے آدمی بڑی نورانی صورت والے آئے اور کہا آمینہ تجھے نبی آخر الزمان کی ماں ہونے کا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں تیرا دادا ہوں۔ کہا میرا دادا ایسا نہیں تھا، میں نے اپنے دادا کو دیکھا ہوا ہے۔ فرمایا میں تیرے دادوں کا دادا ہوں، میں آدم علیہ السلام ہوں، تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے کہ جب دوسرا مہینہ گزرتا ہے دو نورانی شکل والے آئے جن کی داڑھی سفید تھی، بڑا روشن چہرہ تھا۔ انہوں نے کہا آمنہ خاتون تجھے نبی آخر الزمان کی ماں ہونے پر مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ابراہیم علیہ السلام ہوں، تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے کہ 9 مہینے تک 9 انبیاء کرام آئے اور ہمیں مبارکباد پیش کرتے رہے۔ اللہ اللہ، اب وہ منظر آتا ہے حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا وقت قریب آیا، پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے اے لوگوں سنو، میرے پاس کوئی دائی نہیں تھی، میرے پاس کوئی عورت نہیں تھی، مجھے خدشہ ہوا، مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی تو مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک پیالہ پیش کیا گیا، گلاس دیا گیا جس میں سفید
سے زیادہ سفید، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا کوئی چیز تھا۔ مجھے آواز آئی آمینہ اس کو پی لو۔ فرماتی ہے میں نے اس میں سے آدھا پیا، اس کے بعد وہ گلاس غائب ہو گیا، پھر میرے دل سے خوف و ہراس ختم ہو گیا۔ فرماتی ہے کہ چند عورتیں میرے پاس آئیں، وہ میرے پڑوس کی نہ تھی، مکہ کی نہ رہنے والی تھی۔ میں نے کہا آپ کون ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا یہ حضرت مریم ہے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے، ایک حضرت سارہ ہے، ایک حضرت ہاجرہ ہے۔ بعض کتابوں میں دوسری عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اللہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہے کہ جو میرے بچے محمد کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا جا رہا تھا، حالات عجیب و غریب ہوتے جا رہے تھے، حالات خوشگوار ہوتے جا رہے تھے، آسمان سے فرشتے قطار پر قطار اتر رہے تھے اور وہ غلبہ جھانک رہی تھی آسمانوں سے۔ جنت کو آراستہ کر دیا گیا ہے، جہنم کو بجھا دیا گیا، سرد کر دیا گیا، فرشتوں کو دے دیا گیا ہے کہ زمین پر نبی کونین کے چوکھٹ پر درود و سلام کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ یہ جب ماحول دیکھا، چاند کی روشنی بڑھ گئی ہے، سورج چاند کی روشنی چمکدار ہو گئی ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں۔ چاند نے ستارے سے عرض پوچھا یہ ستاروں آج ہونے والا کیا ہے؟ آج جنت کو آراستہ کر دیا گیا ہے، فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں، جہنم کو بجھا دیا گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کون سی خوشی ہے؟ کون ہونے والا ہے؟ چاند تارے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے اس کو اس طریقے سے اپنے شعر میں لیا ہے کہ چاند نے تاروں سے پوچھا کون ہے آنے والا، کون ہے آنے والا؟ تارے بولے محبوب دکھیوں کا رکھوالا، دکھیوں کا رکھوالا۔ چاند تاروں میں تھی بحث جاری ابھی، چاند تاروں میں تھی بحث جاری ابھی، اتنے میں گیت پکار لو جانے باہر آ گئے، لو جانے باہر آ گئے۔ اللہ اللہ حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوتا گیا، پھر اس کے بعد